السلام علیکم دوستو، آج میں ذرا اس چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ شہرت کن طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے اور کون سی شہرت دیر پا ہوتی ہے، کون سی شہرت جو ہے نا وہ کم وقت کے لیے ہوتی ہے یا محدود وقت کے لیے ہوتی ہے۔ شہرت بنیادی طور پہ حاصل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اچھی شہرت ہے، ایک بری شہرت ہے۔ بری شہرت یہ ہے کہ جیسے ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ آپ نے راتوں رات مشہور ہونا ہے تو جا کے مسجد میں شٹ کر دیں۔ آپ مسجد میں شٹ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے مسجد میں شٹ کی ہے، وہ اصل میں کنڈیم کرنا چاہتے ہیں، اس کی مذمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن مذمت کرتے کرتے ایک دوسرے کو بتاتے جاتے ہیں تو اس طرح سے وہ بندہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اوہ فلاں بندہ کس نے شٹ کیا، فلاں نے شٹ کیا۔ اب اس بندے نے شٹ کی ہی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بھی تو اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہوں، میں بھی کوئی بندہ ہوں، تو شہرت تو اس کو مل گئی، لیکن یہ شہرت اچھی شہرت نہیں ہے، بری شہرت ہے۔ اس کا مقصد جو تھا وہ حاصل ہو گیا، اب اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، وہ آگے کی بات ہوتی ہے۔ بعض اوقات فائدہ بھی مل جاتا ہے، آپ مشہور ہو جاتے ہیں تو لوگ اس سے کہتے ہیں یار یہ تو بڑا گندا آدمی ہے، اس سے بچ کے رہو، پھر وہ اس کے اوپر لیبل لگ گیا گندے آدمی کا تو وہ پھر کچھ بھی کر جاتا ہے۔ اب اچھی شہرت، آپ اچھے کام کر رہے ہوں، اس بنیاد پہ جو شہرت ہوتی ہے وہ اچھی شہرت ہوتی ہے۔ اچھی شہرت کی جو سفر ہے وہ بہت طویل ہوتا ہے، یہ جلدی نہیں ملتی، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی قسمت جا گیا اور اچھے کام کرتے ہوئے آپ کی فوراً جو ہے نا شہرت مل جائے۔ عموماً اچھے کہتے ہیں نا جھوٹ جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے لیکن اس کا سفر بہت مختصر ہوتا ہے، اور سچ وہ آہستہ آہستہ پھیلتا ہے لیکن اس کا سفر طویل ہوتا ہے، وہ دیر پا ہوتا ہے، وہ نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے نا اچھے اور برے کی بھی ہوتی ہے، برائی بڑی تیزی سے پھیلتی ہے اور تیزی سے ختم بھی ہوتی ہے، اس کی جو وہ ہوتے ہیں اثرات، اور جو اچھائی ہے وہ پھیلتی بڑی آہستہ ہے لیکن وہ معاشرے کے اندر ایک وہ چھوڑ جاتی ہے۔ تو ایسی شہرت بھی، اچھی شہرت جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آگے پھیلتی ہے اور وہ پھر دیر پا ہوتی ہے۔ اچھی شہرت آپ کو اچھے کانٹینٹس، یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں اچھی باتیں کرنے سے، اچھے کام کرنے سے، وہ آپ کی ایک ایسی شہرت بنتی ہے کہ کل کو اگر آپ خدا نہ خواستہ، ایسا شخص خطرناک بھی ہو جاتا ہے، کل کو اگر کوئی اچھی شہرت کا حامل بندہ، وہ اس نیت سے اس نے یہ اپنی شہرت بنائی ہوتی ہے کہ میں نے آگے جا کے اس کا استعمال کر کے اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا اور میں نے برے کام کرنے، تو یہ سب سے خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کل کو اس کی جھوٹ کو بھی لوگ سچ ہی مانیں گے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فلاں جھوٹ کہے، اس لیے کہ اس کی شہرت اچھی ہوتی ہے۔ تو اب اس کی ایک اچھی شہرت کی ایک سادی سی مثال جو ہے نا عمران خان صاحب کی ہے۔ خان صاحب کی جو شہرت ہے نا وہ ان کی دیر پا اچھے کاموں کی بنیاد پہ ہے، انہیں اچھے کام کیے، چاہے کرکٹ میں ہے وہ اصول پہ لڑے، اس کے بعد سیاست میں 22-23 سال کیریئر، آپ کچھ بھی کہہ دیں کہ اس کے ساتھ آرمی نے یہ سپورٹ کیا، سب کچھ اپنی جگہ پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن اس بندے کی ایک بات تو ماننے والی ہے نا، اکیلا اٹھا، اکیلے پارٹی بنائی، اکیلا لڑا، سال ہا سال تک ناکام ہوتا رہا، ناکام ہو کے پھر اٹھتا رہا اور پھر لڑتا رہا، اور یوں اس نے اپنی شہرت بنائی۔ آج اس کی شہرت اس لیول پہ جا چکی ہے کہ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کافی وہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، ان کے جھوٹ کو بھی لوگ سچ ہی مانتے ہیں۔ اب وہ جھوٹ اگر وہ بری نیت سے بول رہے ہوں تو پھر تو خطرناک ہے، اگر وہ اچھی نیت سے، بعض اوقات آپ کو اچھی نیت سے بھی جھوٹ بولتے ہیں نا تو وہ جھوٹ نہیں رہتا، وہ پھر جھوٹ جو ہے نا، اگر آپ فرض کریں دو بندوں کے بیچ میں صلح کرانی ہے تو آپ ایک بندے کے پاس جائیں کہ یار وہ فلاں بندہ تو بڑا نادم ہے، وہ بے شک نادم نہ ہو تو اس کا جو غصہ ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا، ادھر سے ادھر آئیں اس کو کہیں یار وہ فلاں بھی بڑا نادم ہے، وہ نادم نہیں ہے لیکن آپ نے کہہ دیا تو اس کا بھی غصہ، تو آپ نے جو ہے نا صلح کے لیے لیول فیلڈ بنا دی ہے، تو وہ آپس میں جو ہے نا قریب آئیں گے تو زیادہ تر گلے شکوے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اچھی شہرت جو ہے نا اس کے اوپر بہت ٹائم لگتا ہے عموماً، لیکن وہ جب ایک دفعہ بن جاتی ہے تو وہ پھر اس کو ختم کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اب آج کل میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ لوگ بڑے عجیب کام کر رہے ہیں، چلے جو فلموں میں ایکٹریسز ہیں وہ اگر کپڑے اتار رہی ہیں، وہ ننگے سینز بھی کر رہی ہیں نا، وہ چونکہ وہ اس لیول پہ چلی گئی ہیں کہ اب وہ دولت، شہرت، سب کچھ ہے ان کے پاس، تو عموماً لوگ دیکھنا یہی چاہتے ہیں، وہ اگر
گندا سین بھی کرتے ہیں تو لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں واہ جی واہ کیا زبردست سین کیا اس نے کیا ایکٹنگ کی ہے، اور اس کے ساتھ تصویر اتروانا اپنے لیے ایک باعث فخر بات سمجھ جاتی ہے کہ جی میں نے تو فلاں ایکٹریس یا فلاں ایکٹر کے ساتھ تصویر اتاری ہے۔ یہ لوگ ہیلی کاپٹرز میں گھومتے ہیں، یہ لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، لیکن جو عام آدمی ہے اگر وہ کپڑے اتار لے نا تو اس کے لیے معاشرے میں زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ اگر آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو لوگ جو ہے نا، میں دیکھتا ہوں فیس بک ریلز پہ یا ویڈیوز میں یا یوٹیوب پہ، یہ ٹک ٹاک پہ، لڑکیاں خواتین وہ جو ہے نا وہ اپنے قمیض کوئی اٹھا رہی ہے، کوئی شلوار نیچے کر رہی ہے، کوئی کسی طریقے سے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جنسی طریقے سے، سیکشول اٹریکشن۔ اب یہ ٹھیک ہے، ان کی ایک حد تک وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اس میں چند ہزار یا کچھ لاکھ تک بھی چلے جائیں گے ان کی ویورشپ اور وہ لائکس اور فالوورز، لیکن وہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے نا۔ تو ان لوگوں کے لیے بعد میں معاشرے میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ پھر یعنی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہیے، لیکن اب ہمارے معاشرے میں لوگ دیکھتے یہی ہیں تو اس لیے وہ جو ہے نا وہ مجبور ہوتے ہیں۔ اور آج کل جو ہم معاشی استحصال چل رہا ہے یہ تو بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ لوگ کپڑے اتارے ہیں۔ جو معاشی سود کا نظام جو چل رہا ہے اس اللہ نے اس لیے تو منع کیا اس نظام کو، یہ آپ کو کپڑے اتارنے پر مجبور کرتا ہے۔ اب آج کل آپ دیکھیں گے، اب آہستہ آہستہ آگے دیکھیں گے آپ کہ لوگ اور جو شریف لوگ ہیں وہ بھی کپڑے اتارنے شروع ہو جائیں گے۔ اور کیا کریں گے بھائی، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، بچے بھوکے ہوں گے تو ماں باپ کپڑے اتار لیتے ہیں پھر۔ خیر، اب آج کل ایک لڑکی عائشہ، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، سب کہتے ہیں برائی ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں مجھے کوئی برائی اس لیے نظر نہیں آتی کہ وہ ایک تو اس نے انٹینشنلی یہ شاید کیا نہیں ہے، وہ کہیں مہندی پہ یا کسی پہ ڈانس کیا اور کسی نے اپلوڈ کر دی، وائرل ہو گئی، اب وہ مشہور ہو گئی۔ ہاں، اس کے بعد اب جس مقام پہ وہ جا رہی ہے وہاں پہ وہ کپڑے اتارنا شروع کر دی۔ جہاں تک اس ویڈیو ہے اس میں صرف ڈانس ہے، ڈانس تو کلچر ہے ہمارا، چل رہا ہے، سب نارمل چیز ہے۔ اب نارمل ہو گئی ہے یہ چیزیں آہستہ آہستہ، اس حد تک تو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے بندے کو، اس سے آگے جو ہے نا وہ بہت برا ہوتا ہے پھر۔ تو دوسرا بندہ ہے اختر لاوا، لاہور دا پاوا اختر لاوا۔ اب اس کو اس ڈائلاگ کی بنیاد پہ دیکھیں، اس بندے کے پاس اور کچھ کانٹینٹ نہیں ہے، صرف آپ جب بھی دیکھیں گے وہ ہر 2 باتوں کے بعد یہی ایک سٹیپ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سٹیپ جو ہے نا شروع میں تو لوگوں کو پسند آیا، آہستہ آہستہ اس کی قدر ختم ہو جائے گی، ویلیو ختم ہو جائے گی، تو یہ بندہ ٹھپ سے نیچے زمین پہ بیٹھ جائے گا۔ تو یہ جو شہرت ہے نا یہ بڑی لمیٹڈ شہرت ہے، کم عرصے کی شہرت ہے۔ یہ جب بیچارہ نیچے دھڑام سے گرے گا نا تو اس کو بہت برا لگے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کوشش کریں، دیکھیں کوشش مت چھوڑیں۔ سوشل میڈیا پہ میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ بولیں، آپ لکھیں، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، صرف خاموش تماشائی مت بنیں، لیکن اس میں آپ شہرت اپنی جو ہے نا وہ بنائیں کہ لوگ آپ کی بات کو، جب آپ کوئی بات کریں تو کہیں کہ یہ بات ٹھیک ہی ہوگی، فلاں کہہ رہا ہے ٹھیک ہی ہوگی بات۔ تو اپنی شہرت یہ بنائیں، یہ شہرت جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی، اس کو سالوں لگ جائیں گے، لیکن آخر کار آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے، زندگی رہی تو، کہ جہاں سے پھر آپ کو واپس دکھیلنا جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ کی بات کو وہ ویلیو مل جائے گی کہ آپ پیسے کمانے کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ آپ اس کو اوپینین دیکھیں، یہ ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جو ہم سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں، یہ لوگوں کی میں اوپینین میکنگ والا کام کرتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا اب اگر فرض کریں، میں اپنی مثال جسٹ فار اس کے لیے دے رہا ہوں کہ اگر کوئی میری بات کو ویلیو دے رہا ہو کہ یہ ڈاکٹر عرفان جو بات کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک ہی ہوگی، وہ صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر میں نے ایک پرسیپشن بنا دیا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ میں کسی پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ سپورٹر، پی ایم ایل این کے ڈائی ہارڈ سپورٹر ورکر، یا پیپلز پارٹی یا دوسری کسی بھی پارٹی کے ڈائی ہارڈ جو پکے سپورٹرز ہیں، ان کے اوپر کچھ اثر انداز نہیں ہو سکتا، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے ان کے اوپر، ان کے اوپینین کو چینج کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے نا، جس کو
سائلنٹ آبزرور، آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ چھپ ہوتے ہیں، وہ آپ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، کبھی کبھار بول دیتے ہیں، لیکن وہ چھپ کر کے آپ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو سائلنٹ آڈینس ہوتی ہے نا، اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ایسا بندہ۔ تو آپ اپنی شہرت کو اس لیول پہ لے کے جائیں کہ آپ جب ان لوگوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں نا، تو کل کو آپ کی ایک ورث ہوتی ہے، ہر جگہ پہ آپ اوپینین میکرز، اور آپ کے جیسے لوگ، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، وہ معاشرے کو بدلنے میں بڑا کام کرتے ہیں، ان کا بڑا رول ہوتا ہے معاشرے کو بدلنا۔ کیسے بدل سکتے ہیں آپ؟ جب آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ ان کے ذہن جو ہے نا بدلیں گے نا۔ ایک ڈاکٹر عرفان نہیں کر سکتا ہے، لیکن بہت سارے ڈاکٹر عرفان بنیں گے، بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے سامنے جو ان چیزوں پہ بات کریں گے۔ تو جو سائلنٹ آبزرور ہے نا، اس کو سائلنٹ ووٹر بھی کہتے ہیں۔ آپ کے الیکشن کے ریزلٹس یہ لوگ چینج کرتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں نا جلسے، یہ صرف ورکر، آپ کو جو ورکر کرک میں جلسہ ہو رہا ہے تو اس میں ورکر ہے، وہی ورکر آپ کو لاہور کے جلسے میں ملے گا، وہی آپ کو اسلام آباد میں ملے گا۔ لیکن جو سائلنٹ سپورٹر یا آبزرور ہے، وہ ان چیزوں میں نہیں انٹرسٹ لیتا۔ وہ جس وقت ٹائم آتا ہے، ٹائم کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کا ٹائم، وہاں پہ وہ کلک کرتا ہے، وہاں پہ جہاں پہ بٹن دبانا ہوتا ہے، وہاں پہ اس کے اوپر اثر انداز جب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیونکہ وہ ہر کسی کو سن رہے ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر عرفان کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، وہ کسی ٹک ٹاکر کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے ہر قسم کے، لیکن وہ اپنی ایک انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس انالیسس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ڈیسیجن میکنگ میں جو اثر انداز ہوتے ہیں نا، وہ اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر اچھے لوگ زیادہ آئیں گے، اچھی بات پھیلانے والے، تو وہ ڈیسیجن کو جو ہے نا، لوگوں کے اچھے ڈیسیجن، اور اس سے معاشرے بدل جاتے ہیں۔ آپ معاشرے کو بدل سکتے ہیں، لیکن اس انداز سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی شہرت، اچھی شہرت بنانے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ ہوگی۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ ہمارے معاشی استحصال کا شکار ہیں، ان کے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ گزارنا بہت مشکل ہے۔ میرے جیسا بندہ تو چلے، آپ کہہ دیں گے اس کو کیا پرواہ، تنخواہ لے رہا ہے، بس بیٹھ کے باتیں کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میرے جیسے لوگ جو ہیں نا، ان میں بھی تو ہوں گے نا بہت سارے جو چھپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ چھپ کے مت بیٹھیں، آپ بولیں، جتنا آپ بولیں گے، بات کریں گے، لکھیں گے، انٹریکٹ کریں گے لوگوں کے ساتھ، اتنا ہی آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ تو اپنی بات کو پر اثر بنائیں۔ تو امید ہے کہ میری اس باتوں کو میں عموماً نصیحت ہی کرتا ہوں اور اچھی مقصد سے کرتا ہوں۔ تو امید ہے کہ لوگ کوئی نہ کوئی تو اس پہ اثر کر جائے گا، اور وہ بولنا شروع کر دے گا اچھی باتیں، اچھی شہرت کے پیچھے پڑ جائے گا۔ جیسے میں اچھی شہرت کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری اچھی شہرت ہو، اور میں لوگوں کو، معاشرے میں لوگوں کو کچھ اچھی باتیں بتاؤں اور اچھے راستے پہ ڈال دوں، کہ اچھا راستہ یہ ہے، سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ سیدھا راستہ کبھی بھی ناکامی کی طرف نہیں جاتا میرے بھائی، کبھی بھی ناکامی اس میں ہے ہی، ناکامی ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے، صبر بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں نے فائٹ بھی کیا ہے، یہاں پہ بہت فائٹ کیا ہے، اسپتال میں فائٹ کی ہے، ہر جگہ پہ فائٹنگ بندہ ہوں، فائٹر ہوں، لڑتا ہوں، اور الحمدللہ ایسا اعصابی وہ ہے، اعصاب ہیں میرے کہ اسٹرانگ اعصاب کا مالک ہوں۔ تو ضرورت کے مطابق صبر سے کام لیتا ہوں، جیسے صبر سے اس وقت میں کام لے رہا ہوں، خاموش، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میرا وقت نہیں ہے۔ میں اس وقت یہی کر سکتا ہوں جو میں کر رہا ہوں، اور وہ میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ میری ان باتوں سے آپ لوگ کوئی اچھا سبق حاصل کریں گے، اور کوشش کریں کہ میری ان باتوں کو اگر آپ پھیلا سکیں تو اچھی بات ہے۔ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، اچھا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میری مدد کریں اس میں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ جو کسی ایسے پہ تنقید کروں کہ جی وہ فلاں نے جو ہے نا ڈانس کیا یا وہ کیا، وہ اس کی مرضی ہے، وہ جس طرح سے مشہور ہونا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی شہرت اس طرح سے بناؤں، اپنی شہرت اچھی شہرت بناؤں، بری شہرت نہیں چاہتا میں۔ تو امید ہے میرے دوست میری ان باتوں کو آگے پھیلانے میں میری مدد کریں گے، اور مجھے ایک اچھی شہرت دلانے میں آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے مجھے، یقیناً مجھے سپورٹ چاہیے اس چیز کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کریں مجھے سپورٹ اس میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔